سارا جہاں لٹ لیا سب خدائی نے، سارا جہاں لٹ لیا سب خدائی نے، سارا جہاں لٹ لیا وقت دے انبیاء تیرے در دے گدا، وقت دے انبیاء تیرے در دے گدا، نبیاں ولیاں دا سب کارواں لٹ لیا، نبیاں ولیاں دا سب کارواں لٹ لیا۔ ان کی عزت کا امتیاز دیا خدا نے، آقا جی کی عزت کے انبیاء میں امتیاز دیا، تو دوسرا کہ میرے جیسے بشر سے ایسے کہنا چاہیے؟ انبیاء میں ان کا امتیاز ہے۔ مسجد اقصیٰ میں خدا نے اکٹھا کیا انبیاء کو، جب معراج کو گئے سب کو بلایا کہ آقا امامت کریں گے، مقتدی بنو، سارے آئے، اور آقا نے امامت کی، پیچھے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ نجی اللہ، یہ سارے پیچھے تھے بڑے بڑے انبیاء، اور آقا سب کے آگے امامت کرا رہے تھے۔ اور قرآن میں خدا نے عہد لیا ازل میں ان سے، کیا عہد لیا؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، میثاق وعدے لیے اور بڑی سختی سے لیے۔ سورۃ عمران میں آیت بہت لمبی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب خدا نے ان سے عہد اور پیمان لیے، اگر نبی کریم تمہارے وقت میں آ گئے، لتنصرن، ان کی امداد کرو گے، ان کے ساتھ جہاد کرو گے۔ پھر آگے سخت لفظ ہیں، اقررتم، اقرار کرتے ہو، ایسے لفظ انہوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، اگر محمد مصطفیٰ آ گئے ہم ان کی جس فوج میں شامل ہو جائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے تابع رہ گئے۔ قال فاشہدوا، پھر گواہ رہو جو بات تم نے کہی ہے، سے ہٹنا نہیں۔ اور اس پر ایک بڑی مہر لگا دی خدا نے، کون سی؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، محمد کی گواہی میں بھی گواہ ہوں۔ یہ بہت زبردست جملہ ہے، وَأَنَا مَعَكُم، انبیاء میں تمہارے ساتھ محمد کے گواہوں میں شامل ہوتا ہوں۔ یا اللہ، چلیں جی بسم اللہ۔ وقت دے انبیاء تیرے در دے غلام، وقت دے انبیاء تیرے در دے غلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں۔ اگر آپ ان سے محبت کر لیں، جو کس سے محبت کرتا ہے اس کا خیال کرتا ہے، تو آقا سے جب محبت کرو تو محبت سچی کرو، کہ جو بات کہتے ہیں نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، مسواک کرنی ہے، داڑھی نہیں مونڈنی ہے، گھر میں پردہ کرنا ہے، عورتوں کو آزاد نہیں کرنا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ان کو پہلے سنائیے کریں، پھر دیکھو ان کی خوشی کی نظر، خوشیوں کے دھارے تمہارے گھر میں آئیں گے کہ وہ آپ سے خوش ہیں، تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر ان پہ یقین نہیں ہے، کس پہ یقین کرو گے؟ کافروں کو یقین تھا آقا جی پر، اور کسی کے حق میں کوئی لفظ نکل جاتا تھا وہ سخت یا ایسا بہت پریشان ہوتا تھا۔ جیسے آقا جی تو نہیں خود رحمت اللہ عالمین جیسا کہنا چاہتے تھے، لیکن کسی کی شامت آئی ہوئی تھی، اس نے آقا جی کے ساتھ بے ادبی سے آ کے بولا، لب کشائی میں نہ ہو گستاخیاں، اس طرف خاموش رہنا چاہیے۔ تو آ کے کہنے لگا باپ صحابی وہ کافر، آقا سے بحث کیا کر، کہا آپ نے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نبی ہوں۔ تو اس نے کہا اگر آپ جھوٹے ہوں یا میں جھوٹا ہوں، خدا کرے وہ رلتا مرے۔ وہ شام کے جنگلوں میں رلتا مرا، ایک طرف سے گزر ہوا آپ کا، خود اس نے مصیبت اپنے پہ لائی، آپ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے ہو کے رہتا تھا، خدا کی زبان ہیں وہ حضرت محمد۔ ہم یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں بھیک کے لیے، شاید ہم پہ رحم کرے، کوئی دعا دے دے ہمارا تمہارا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ عمل میں تو بڑے کمزور ہیں، ہوتا تو ہم سے ہے نہیں ہے، لیکن دعا سے بھی کام بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ گزرے وہاں سے، تو ایک شخص کی مصیبت آئی تھی، شامت بے ادب بولا، اللہ بے ادبی سے بچائے ان کی۔ تو وہ گھوڑے کو جیسے سیٹ کر رہا تھا تیار، آپ نے کہا کہ پتہ تھا اس کی نیت خراب ہے، کہا کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ معافی دے۔ کہا اس گھوڑے پر سوار ہو کے آپ کو قتل کروں گا،
آقا جی نے کہا میں تجھ کو قتل کروں گا. جہاد کا وقت آیا، دونوں طرف سے مقابلہ ہوا. سبحان اللہ. آپ کا کوئی چیز کرنا، سبحان اللہ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نہیں پھینکتے، آپ کسی پر کچھ پھینکتے ہیں، وہ ہم پھینکتے ہیں، اس پر بور ڈالتے ہیں، اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں اگر آپ کی ناراضگی اس پر آتی ہے. انہوں نے دو قصے بیچ میں آ گیا، میں سوچ رہا تھا کون سا بیان کروں. تو ابو جہل وغیرہ نے دشمنیوں سے آقا کے گھر کو گھیرا اور ہر قبیلے سے ایک آدمی اٹھایا کہ آپ کا قتل جیسے متفرق ہو جائے قبائل میں تو سارے قبیلوں سے آپ کا قبیلہ تو نہیں لڑ سکے، ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا کہ استغفر اللہ آقا کے قتل میں شریک ہو جاؤ. تو ساری رات گھیر کے رکھا انہوں نے کہ صبح آقا جی نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کو قتل کریں گے. آقا جی اپنی جگہ سیدنا علی کو کہا آرام کرو تم، ہم تو چلتے ہیں. وہ چپ کر کے نکل گئے اور شاہت الوجوہ مٹی ان کے اوپر پھینکی، اندھے ہو گئے، پتہ ہی نہیں ان کو، نکل گئے. ایسے اس گھوڑے والے کو بھی کہا یہ کیوں کر رہے ہو، یہ گھوڑا جو تم اس کو سیٹ کر رہے ہو، کہا اس پر آپ کو قتل کروں گا. آپ نے کہا میں تجھ کو قتل کروں گا، آپ کی زبان سے جو نکل جائے. پھر ایسے ہی ہوا، جہاد ہوا. آپ نے کنکری چھوٹی سی اٹھائی، ایسے اس کی طرف پھینک دی، وہ اس کی گردن میں لگی. چیختا چلاتا زمین پہ گرا، چیخیں مارنے لگ گیا. اس کے ساتھی ابل کیا بات ہے؟ کہا میں مر رہا ہوں، بہت تکلیف ہے. ان کے کہاں تکلیف ہے، ادھر دیکھ. کیا دکھاؤ تو صحیح، دیکھی گردن. کیا کچھ بھی نہیں ہے، خراش ہے، ایسے ہی واویلا کر رہے ہو. اس نے کہا تم کو پتہ نہیں ہے کنکری کس نے ماری ہے؟ اللہ. وہ یقین رکھتے تھے. ابو لہب نے بڑی تکلیف دی آپ کو، کہیں واز کرتے تھے، کچھ کرتے تھے، وہ آ کے استغفر اللہ کہتا تھا میرا بھتیجا، میں اس کو جانتا ہوں یہ بات سچی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھو. ساری تکلیف پہ پانی پھیر دیتا تھا اور تکلیفیں بھی دیتا تھا. آیت قرآن میں پھر آگے چلا جاؤں گا، زیادہ لمبا ہو جائے گا موضوع، لیکن جو ہم جتنا بول سکتے ہیں اور جتنا ان کی محبت اور معجزے اور عظمت کا ہم آپس میں باتیں کر کے اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں وہ تو ہم اتار لیں. تو مقصد یہ کہ مختصر کروں بات. تو جو اب آپ کو تکلیف پہنچی، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، جو زبان سے نکل جائے وہ ہو کے رہتا تھا. آپ نے کہا آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، بہت مجبور ہو جاتے تھے تو پھر کوئی لفظ نکلتا تھا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. ایک دفعہ ایسے ہوا، صحابہ نے کہا، کوئی واقعہ ہوا کیا ان کو بد دعا کریں، آپ نے دعا کی. وہ حیران ہو گئے. آپ نے کہا مجھ کو ہر چیز جانتی ہے، میں خدا کا رسول. پتھر جانتے ہیں، پہاڑ جانتے ہیں. جیسے ابو لہب آیا، ابو جہل آیا، کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا میں بتاؤں یا چیز تمہارے ہاتھ میں وہ تم کو بتا دے میں کون ہوں. اور کنکریوں سے آواز نکلی اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ کائنات ان کے لیے تھی، زمین آسمان ان کے لیے تھے، جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. چلیں تو ہم یہاں اسی نیت سے بیٹھتے ہیں ہماری مصیبتیں دور ہوں، کچھ ان کی تعریف کریں، کچھ نذرانہ پیش کریں محبت کا. تو اگر سچے آپ ہو گئے تو دیکھیں برکتیں آپ کے گھر میں شروع ہو گئی. اگر وظیفے آپ نے شروع کر دی آقا جی کے، اور نمازیں شروع کر دی، اور آقا سے محبت کا رابطہ شروع کیا، تو آقا جو کرم کی کان ہیں، تو شہنشاہ اپنی شان کے مطابق کرم کرتے ہیں، تو پھر آپ پہ کرم کریں گے. پھر آپ کہیں گے شیخ امین بڑی سچی باتیں کرتا تھا. جیسے حضرت علی کی نماز قضا ہوئی، شام ہو گئی، آقا جی آرام فرماتے تو نماز قضا ہو گئی. آپ نے دعا کی اور سورج کو کہا واپس آؤ، واپس آ گیا، نماز پڑھا دی. سردی گرمی دعا دی، تو وہ آدمی لٹ نہ جائے. کیا ہے اے اللہ سے علی کو بچا سردی گرمی سے. سردی سخت سے سخت تو آپ کو سردی لگتی نہیں تھی، گرمی سخت سے سخت گرمی ہو آپ کو حضرت علی کو گرمی لگتی نہیں تھی. کہ آقا کی زبان سے جو نکل جائے. بسم اللہ. حضرت معاویہ وہ حیران ہوتے تھے، جو بات کہتے ہیں ہو جاتی ہے. ایک دیہاتی آیا، دیہاتیوں کی عقل ایسی ہوتی ہے،
تو بے ادب بولا اور کہنے لگا آپ میرے سے کشتی کریں گے؟ استغفر اللہ، آپ نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں بولے۔ حضرت معاویہ نے کہا میں کشتی کروں اس کے ساتھ؟ آپ نے کہا لن یغلب معاویہ ابدا، معاویہ پہ کوئی غالب نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی حالانکہ شیر تھے خدا کے، معاویہ کے حق میں کہہ دیا تھا نا آقا جی نے کہ لن یغلب معاویہ ابدا، معاویہ پہ کوئی غالب نہیں ہوگا، وہ سجل ہو گیا مسئلہ، کوئی غالب نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی تھک گئے جہاد کر کر کے، ایک دن پریشان بیٹھے تھے، کہا معاویہ ہاتھ میں نہیں آتا، ہم کیا کریں، بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک صحابی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں آقا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کوئی دیہاتی آ گیا، اس نے کشتی کا کہا، تو حضرت آقا نے خاموشی اختیار کی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا میں کشتی کروں گا، تو آپ نے کہا کر کشتی، لیکن تجھ پہ کبھی کوئی غالب نہیں ہوگا۔ وہ سند ہو گئی اللہ کے کرم سے۔ تو حضرت علی نے کہا پہلے بتاتے، ان کو دعا دی ہوئی آقا جی نے تو ہم اتنی پریشانی نہ اٹھاتے۔ تو حضرت علی آرام سے بیٹھ گئے، اب تو بڑا مشکل ہے غالب ہوگا جو زبان سے نکل جائے۔ لیکن حضرت معاویہ کو بلایا کہ بلا اس کو لاؤ، تو خبر بھیجی میں آ جاتا ہوں لیکن میں کھانا کھا رہا ہوں، جو نکل جائے منہ سے کیا پھر کھاتے رہو۔ ویسے ہی ہو گیا، کھا کھا کے تھک جاتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا، جو زبان پاک سے نکل گیا وہ ہو کے رہتا تھا۔ تو آقا جی کی زبان سے ہمیں دعائیں مل جائیں، ہاں تمہارا ہمارا بیڑا پار ہو جائے، تو کچھ نہ کچھ تو نظر کرم سے دیکھتے ہوں گے نا۔ تو اس لیے ہم یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، نعت خوانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہم پر کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمیں اخلاص والی سچی محبت اپنے سے اپنے حبیب سے دے دے، اور خاتمہ سب کا ایمان پر کرے۔ اور میں تھک گیا ہوں، چلتا ہوں، پھر ملاقات کریں گے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔